اس نے بنائی ہے، مٹی کے رنگ اس نے بنائے ہیں، مٹی میں اثر بھی اسی نے۔ اس زمین کے نیچے کیا کیا ہے؟ آگ بھی ہے اس میں، پانی بھی ہے اس میں، گیس نکل رہی ہے نا، پیٹرول نکل رہا ہے، ہیرے جواہرات سونا کیا کچھ نکل رہا ہے، معدنیات منرلز، اتنا کھود رہے ہیں زمین، اتنا کھود رہے ہیں، پتہ نہیں رہنے بھی دیں گے کچھ یا نہیں رہنے دیں گے، ساری دنیا لگی ہوئی ہے نکالنے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا اور ٹھیک اندازے پر رکھا، کس کی آنکھ کہاں رکھنی ہے، کس کے بازو کہاں رکھنے ہیں، 2 پایا بنانا ہے، 4 پایا بنانا ہے، 4 پاؤں والا بنانا ہے، 2 پاؤں والا بنانا ہے، بغیر پاؤں کے بنانا ہے، رینگنے والا بنانا ہے، 100 پاؤں والا بنانا ہے، کیا بنانا ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ٹھیک ٹھیک اندازے پر، ان کے اندر آثار رکھے، قوتیں رکھی۔ شیر بھی اسی نے بنایا ہے، بلی بھی اونچی، گیدڑ بھی اسی نے بنایا، بھیڑیا بھی اسی نے بنایا، بکری بھی اسی نے۔ کوئی حملہ آور ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا، پرندے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی ہے، بڑے سے بڑا پرندہ بھی ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر ہر شے کو پورے اندازے پر رکھا۔ دنیا کی پیمائش میں فرق ہو سکتا ہے، دنیا کے بنائے ہوئے میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے، جو اس نے جیسا چاہا ہر شے کو تیار کیا، ہر شے کے اندر خاصیت، اس کے افعال ٹھیک ٹھیک بنائے۔ مثلا انسان اپنے آپ کو دیکھے اوپر سے نیچے تک، سر کے بالوں سے لے کر کہاں بال ہیں کہاں نہیں ہیں، کسی کے زیادہ کسی کے کم، کہیں بال رکھے کہیں نہیں رکھے، آنکھیں رکھی ہیں، یہ آپ کے ہونٹوں پہ بھی مونچھیں ہیں، نیچے بھی داڑھی ہے، بال ہوتے ہیں، کان میں بھی ہے، ناک میں بھی ہیں، یہ فلٹر ہے، آپ فلٹر کا کام کرتے ہیں، کیڑوں کو جانوروں کو اندر جانے سے بچاتے ہیں آپ کو، کیا کیا اس میں رکھا ہے۔ پھر آپ کے اندر دماغ ہے، معاش ہے۔ ایک بات اور کروں، آنکھوں کا کام دیکھنا، کان کا کام، ناک کا کام، زبان کا کام چکھنا، صحیح ہے؟ آنکھ بھی، ناک بھی، منہ بھی اور کان بھی، ایک ہی محلہ ہے، محلہ ایک ہی محلہ ہے نا، یہ چاروں ایک ہی محلے میں ہیں، ایک دوسرے کے کام میں دخل دیتے ہیں؟ اونچی، آپ اپنی زبان کو ذرا کھینچیں باہر نکال کے، ناک سے لگانا چاہیں، ذرا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لگ جائے گی، ابھی نہ کوشش کر لینا، بعد میں کسی وقت دیکھ لینا، لیکن آپ ٹرائی کریں گے تو زبان آپ کی ناک سے لگ جائے گی، مگر اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ناک جو ہے وہ چکھنا شروع کر دے اور زبان سونگھنا شروع کر دے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یہ چاروں مختلف ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مختلف ہیں، مخالف، ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں نا، مختلف ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، بہت بڑا پیغام ہے، امن سے رہو، مختلف ہو تم لوگ، مخالف نہیں۔ سوچنے والے کے لیے بڑی بات، یہ اللہ نے رکھا نظام، کہاں ناک بنانی ہے، کہاں آنکھ بنانی ہے، صحیح ٹھیک ٹھیک اس نے پیمائش بھی، اس کے اندر تاثیر بھی، صلاحیت بھی، کس نے کس جسم کے کس حصے نے کیا کام کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، آپ دخل دے سکتے اونچی نہیں ہے۔ یہاں تک آپ نے سنا، اب سنیں اگلا بیان جو آج کی آیتیں،
یہ پچھلی جو 2 آیتیں پہلے پڑھی تھیں ان کی تھوڑی سی اور تفسیر ہو گئی. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِہَةً. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود ٹھہرا لیے. الہ عربی کا لفظ ہے. الہ کے معنی عبادت کے لائق. الہ کے معنی اونچی کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ، نہیں کوئی معبود. معبود کے معنی عبادت کے لائق. اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، ان بندوں کو بھی اللہ نے، اور لوگوں نے اللہ کے سوا معبود ٹھہرا لیے. کیسے معبود ٹھہرائے؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ خود بنے بھی، ان کو بنایا گیا ہے، ان کو بنایا، پیدا کیے گئے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک بھی نہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا اختیار، نہ اٹھنے کا. بنایا کس نے؟ یہاں یہ ہو گیا کہ جی ان کو بنا لیا. اب اس میں جو پہلی بات واضح طور پر ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو حقیقی خالق ہے. جو حقیقی بنانے والا ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے. بت پرستوں کا، بھلے وہ لوہے کو مان رہے ہیں، لکڑی کو مان رہے ہیں، پتھر مٹی کو مان رہے ہیں، ماربل کا بنا رہے ہیں، یا کسی اور دھات کا یا کسی چیز کا بنا رہے ہیں، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی تاروں کو، کوئی پانی کو، کوئی آگ کو، یہ جتنے ہیں یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان بتوں نے کچھ بنایا؟ آواز بنا سکتے ہیں؟ اور 10 ہاتھ مل کے 100 بت بنا سکتے ہیں، 100 بت مل کے 1 انگلی بھی بنا سکتے؟ انگلی قرآن میں واضح طور پر بتا دیا یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. بنانا دور کی بات، ان پر مکھی بیٹھ جائے اڑا سکتے نہیں. ان کو خدا مان رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو. یہ کچھ نہیں بناتے، یہ کچھ نہیں بناتے، یہ تو خود پیدا کیے گئے. پتھر اللہ نے بنائے، لوہا اللہ نے بنایا، مٹی اللہ نے بنائی، چاند سورج ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اور یہ خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک بھی. اونچی کہیے گا ذرا زور سے. یہاں میں نے کیوں کہلوایا ہے آپ کی توجہ کے لیے. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر، اللہ کی، ایک بار پھر، کوئی بھی خود سے کوئی حیثیت، طاقت، اختیار رکھتا نہیں.
یہ میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں. وہ پھل ہو، سبزی ہو، دوا ہو، چیز ہو، بندہ ہو، کسی میں کوئی کمال اپنا، اونچی کہہ دیجئے، کس کا دیا ہوا ہے؟ رب تعالیٰ کا. جب اشارہ یہ ہے نا تو یہ عظمت کے لیے ہے، سمت کے لیے نہیں ہے. سمت کے لیے، عظمت کے لیے، بلندی کے لیے، شان کی بلندی کے لیے، اونچائی کے حوالے سے نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے. ذہن میں رہے یہ اشارہ عظمت کے لیے. رب تعالیٰ کا رکھا ہوا کمال ہے جس کسی میں ہے. بتوں میں کوئی کمال ہے؟ اللہ فرما رہا ہے برے بھلے کے نفع نقصان کے مالک بھی، ان کو کچھ اختیار بھی، نہ مرنے کا، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا. اب یہ آیت پڑھ کر نبی ولی پر لگائی جائے تو کیا درست ہوگا؟ اونچی کہیے. جو لوگ بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ تو دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے لیکن نہیں پتا کہ آیت بتوں کے بارے میں ہے یا آیت کسی اور کے بارے میں. آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں. اب وہ کہتے ہیں دیکھو تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کہہ دیتے ہیں تم نبی ولی کو پوچھتے ہو. جیسے بکواس ان کی عادت ہے. کیا ہم کسی نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی نبی ولی کو عبادت کے لائق سمجھا؟ ارے نادان، جنازہ رکھا ہوتا ہے نا تو میت سامنے ہوتی ہے، سامنے. ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں میت کو ہے. ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے جب میت سامنے ہے. ہم قبر کو کہاں سے سجدہ کریں گے؟ جب میت سامنے ہے سجدہ نہیں کر رہے تو قبر کو کہاں سے سجدہ کریں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہستی، جب ہم ان کی پوجا نہیں کرتے کسی اور کی کہاں سے کریں گے؟ ہم تو رب تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں، کسی کی اور پوجا، کوئی اور ہمارے نزدیک عبادت کے لائق نہیں ہے. میں نے یہ اشارہ اس لیے کر دیا کہ آپ کو پتہ ہو اس طرح کی آیتیں کہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کن کے بارے میں اتری ہے؟ اونچی. اور یہ لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر. آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ آیتیں نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں، ذرا سن لیں مجھ سے. یہ کیوں نکل کے گلی گلی بستر لوٹا اٹھا کے پھرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں؟ کیوں؟ کہیں گے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے. لوگوں کو اونچی یہی کہیں گے نا. قرآن کے مطابق نفع پہنچانے والا کون ہے؟ من النافع. نفع پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر یہ کیا کر رہے؟ نفع پہنچانے والا تو اللہ ہے. خود کے لیے کہیں گے ہم نفع پہنچانا چاہتے ہیں، اور نبی ولی کے لیے کہیں گے وہ نفع دے سکتے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ کہاں کی بات ہے یہ؟ اپنے لیے تو کہہ رہے ہو. اگر میں کہوں کہ ابھی کیوں نکلے ہو، نفع اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، کہیں گے ہم نہ نفع کے لیے نکلے نہ نقصان کے لیے، تو پھر میں پوچھوں گا کائے کے لیے نکلے؟ تو کہیں گے ایویں ہی. تو جو فضول کام ہے وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. لازمی بات ہے یہ نقصان کی بات تو نہیں کریں گے. یہی کہیں گے نا کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو فائدہ پہنچا سکتا ہے
تو نبی ولی کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اس وقت تجھے کیوں موت آتی ہے؟ تو کیوں نہیں مانتا؟ تو پتہ چلا تو اپنے لیے مانتا ہے، نبی کے لیے نہیں مانتا، تو معاملہ خراب تیرا ہے۔ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ فرما رہا ہے ارے وہ اللہ جس نے چیزوں میں، سبزیوں میں، غذاؤں میں، مٹی میں اثر رکھا ہے، اس نے اپنے حبیب میں کتنا اثر رکھا ہوگا۔ تجھے کیا معلوم ان میں کتنا اثر ہے؟ ان میں اتنا اثر ہے وہ انگلی کا ایک اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں نبی کی شان کا اندازہ اونچی۔ اللہ تعالی نے اختیار دے دیا، جس کو چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو دے دو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا، مالک کونین ہے، پہلے یہ بات کی ہے، پھر کہا ہے پاس کچھ رکھتے۔ گو کا مطلب کہنے کو، اگر دیکھو تو حضور نے کوئی سامان جمع، تجوریاں نہیں بنائی ہیں، کوئی خزانے نہیں بنائے، لیکن کیا ہیں؟ کونین، دونوں جہان مالک ہیں۔ اور کس نے بنایا ہے مالک؟ اللہ نے بنایا۔ سامان دیکھنے میں نظر آتا، یہ شعر اور زیادہ سمجھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حدیث شریف ہے، حضور مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، نسیان، بھول جاتا ہوں باتیں، میرا شوق ہے آپ جو فرمائیں وہ مجھے یاد رہے۔ بہت زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، حضور آپ جو فرمائیں مجھے یاد رہے، میرا حافظہ، میری یادداشت اچھی ہو جائے، میں بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ خشکی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یبوست، خشکی ہو گئی ہے، کوئی گھی وغیرہ کھاؤ، خالص گھی، دیسی گھی کھاؤ، کوئی بادام روغن کا استعمال کرو، کوئی دودھ زیادہ پیو، یہ بھی نہیں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جاؤ کسی علاج کرنے والے کے پاس، میرا کام آیتیں سنانا ہے، یادداشتیں ٹھیک کرنا نہیں ہے، نہیں، حضور نے فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، آپ کو چادر تو ہوتی ہی نہیں نا آپ کے پاس، آپ لوگ تو آج کل ٹی شرٹ پہنتے ہو، اگر کوئی لینا پڑ جائے تبرک کہاں لوگ؟ فرمایا چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی، میرے نبی نے ہاتھوں کے لپ، کچھ لوگ لپ کہتے ہیں، کچھ بوک کہتے ہیں، یوں لپ بھر بھر کے نا جیسے کوئی چیز ڈالتے، بظاہر کچھ نظر، بھر بھر کے اس طرح حضور نے اس چادر میں ڈالنے شروع کر دیے، کچھ نظر، کچھ نظر، اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ بظاہر ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلے کیا کہہ دیا؟ مالک کون ہے؟ مالک کونین ہے،
گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا یہ چادر اکٹھی کر کے سینے سے لگا لے، سینے پہ لگا لے۔ دماغ کا تعلق سینے سے لگا لے۔ وہ کسی نے لطیفہ بنایا ہوا نا کہ ایک بندے کے سر میں درد تھا تو اس نے درد کی گولی کھائی اور الٹا لٹک گیا، گولی کھا کے درخت کے ساتھ۔ اور کسی نے پوچھا کیا ہو گیا، الٹا کیوں لٹکا؟ کہنے لگا میرے سر میں درد ہے، میں نے گولی کھائی ہے، تو میں سیدھا اس لیے نہیں کہ گولی کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے۔ زیادہ ہی سمجھدار تھا نا کہ پیٹ میں چلی جائے گی تو پیٹ میں تو درد نہیں ہے، درد تو سر میں ہے، تو میں نے اس لیے الٹا لٹکاؤں کہ گولی کہاں جائے۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور دماغ کا تعلق سر سے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سینے سے لگا لے۔ وہ صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں وہ چادر سمیٹ کے میں نے کہاں لگائی، کہاں لگائی؟ اب حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ادھر چادر لگانے کی دیر تھی، مجھے جتنی باتیں بھول گئی تھیں وہ یاد آ گئی ہیں، اور ماں نسی تو قطو، اس کے بعد میں کبھی کوئی بات بھولا ہی نہیں۔ اب بظاہر ہاتھ خالی ہیں لیکن ماننا پڑے گا اس میں قوت یاداشت نبی ڈال رہے تھے یا نہیں ڈال رہے تھے؟ اونچی تو نبی نفع پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، یہ کشتیاں ادھر سے ادھر جو سمندر میں چلتی ہیں سامان لے کے جاتی ہیں، ان میں لوگوں کے لیے نفع ہے۔ اور کشتی میں نفع ہے، لوہے میں نفع ہے، اور کتنی آیتیں نفع کی ہیں۔ لوہے میں نفع مان لو، کشتی میں نفع مان لو، نبی میں نہیں ماننا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں خرابی ہے، ایمان ہوتا تو ایسی بات نہ ہو۔ تو بت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی نفع دیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ ہمیں کیوں کہا گیا؟ اور نفع چاہتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول بلاتا ہے تمہیں بخشوا لے۔ تو رسول نفع دیتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اللہ نے بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ، سنو، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائے۔ کہاں آ جائیں؟ جاؤ کا محبوب کس کے پاس آ جائیں؟ اونچی کہیے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب کہاں آ جائیں؟ اونچی کہیے نا۔ نبی کے در کا رستہ کون دکھا رہا ہے؟ اونچی۔ اللہ یہ نہیں فرمایا لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو میرے پاس، یعنی محبوب تیرے پاس، تیرے پاس۔ اللہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ فرما رہا ہے محبوب کس کے پاس آ جائے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو
ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم. ہم تن کا کیا مطلب؟ سراپا کرم، کرم ہی کرم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. اللہ. وہ جو کہتے ہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اپنی دوائیں بنا کے نا ان پہ لکھتے ہیں ہم سے یہ لیں اور نفع پائیں، فلانی چیز ہمارے ساتھ کریں نفع پائیں. اس وقت ان کو یہ آیتیں یاد نہیں. اور کتنی چیزوں کے لیے ہمارے پاس آئیں، ہماری کتابیں لیں، خود نفع لیں، دوسروں کو نفع پہنچائیں، اس وقت سب بھول جاتے ہیں. نبی کا ذکر آئے ان کو مرچیں لگتی ہیں، ولی کا ذکر آئے ان کو مرچیں لگتی ہیں. تو یاد رکھنا بتوں میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے. اللہ کے نبی ولی اللہ کی عطا سے بڑی شان والے ہیں. جو ان کو مانتا ہے نفع پاتا ہے، جو نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تازی مثال ہے، بڑی دور کی نہیں ہے، بہت قریب کی مثال ہے. ایک بندے نے گستاخی کی تھی، گورنر تھا. دوسرے نے گستاخ کو سزا دی، سپاہی تھا. گورنر کا بڑا نام تھا، بڑا چرچا تھا، سپاہی کا نام تک کسی کو نہیں معلوم تھا. آج گورنر کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس سپاہی کو دنیا یاد کر رہی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ فرق نظر آیا؟ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں. یہ گفتگو جاری ہے، سورہ فرقان شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.